بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ اس ویلاگ کے اندر ہم عمومی طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اخلاقی پستی کی یلغار ہے اور یہ جو ہماری موجودہ نوجوان نسل اور یہ جو کمنگ جنریشن ہے یہ کس سمت جا رہی ہے اور مملکت خداداد پاکستان کے اندر یہ جو اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یہ کیوں کر ہو رہے ہیں اور اس کا آگے حل کیا ہے، اس کا بالکل اجمالی سا آپ کے سامنے ہم خاکہ پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل سب کو ماننی ہوگی کہ ادھر کوئی اشرافیہ کا بندہ ہو، کوئی اقتداریہ کا بندہ ہو یا کوئی عوام کا بندہ ہو، کوئی جمہور کا بندہ ہو، ہر کوئی حصہ بقدر جثہ نوچ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور بدماشی کر رہا ہے، غنڈہ گردی کر رہا ہے، جس سے جتنی کوئی کرپشن ہو سکتی ہے، جس سے جتنی کوئی حق تلفی، ناانصافی اور غیر اخلاقیت ہو سکتی ہے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے، مزاج کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے لیے جو کوئی یہ جتنی چیزیں کر رہا ہے اس کے لیے وہ اپنی جسٹیفیکیشنز بھی دے رہا ہے کہ جی یہ مجبوری ہے کہ بچوں کے پیٹ نہیں پالنے اور سروائیو نہیں کرنا، سروائیول کے لیے یہ چیز ابھی انیویٹیبل ہو چکی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرہ اس سمت تک، اس نہج تک آ جاتا ہے اور تب کیا ہوتا ہے، تب ان کا مقدر یہ ہوتا ہے کہ ان کو مزید مار پڑنی ہے، اور یہ جو مار ہے اس کا سلسلہ یہ پہلے بھی ایک بہت بڑی قسط جاری ہو چکی۔ یہ جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے جس کے اندر پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانی دی ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ زخمی ہو چکے، وائٹل آرگنز ان کے ختم ہو چکے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیں سزا کا حصہ تھا، جس سے ہم جو ہے وہ آگ کے اتنے بڑے سمندر کو عبور کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں، اور یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید اب کی بار قوم جو ہے وہ سنبھل جائے گی اور تطہیر ہو جائے گی، اور اس کے اندر سے جتنی بڑی بڑی جو اخلاقی جو پستیاں ہیں، سب سے بڑی جو کرپشن اور جھوٹ اور بے ایمانی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی قدرے ان کے اندر کمی آئے گی، لیکن کمی نہیں آئی، اس کے اندر مزید جو بڑھوتری آ چکی ہے۔ تو اب موجودہ جو سچویشن ہے اس کے اندر جو ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں، آپ سیاسی افق پہ دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت فیل ہو چکی، کیونکہ اس کے اندر ایک امید کی کرن دیکھی جا رہی تھی، اور اب یہ بھی اسٹیٹس کو کی پارٹی اور سارا وہی جو پہلے چل رہا تھا وہی سسٹم ہو چکا، اور ملک کے اندر ایک ایسی ایک سچویشن ہے، ایک پیسمزم کا پورا انوائرمنٹ پایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ اخلاقی طور پہ میں بات کریں، یہ جو کمنگ جنریشن اور پریزنٹ جنریشن ہے کہ اس کو یہ جو موبائل کی یہ جو فیسلٹی آ چکی، یہ جو گھر کے اندر بیڈ روم کے اندر اور اس کی بچے کی لیب کے اندر یہ جو ساری چیزیں آ چکی ہیں، یہ اتنا بڑا ابھی دھماکہ ہوگا ان کمنگ ایئرز کہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا جو اخلاقی جو پستی کا دھماکہ ہے پوری پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل کی جنریشن ہے یہ تو پچھلے 10 سال سے ابھی اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس نے پرورش پا کر پھر کس مقام تک جانا ہے اس کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بالکل توانا ہو کے سامنے آئے گی کچھ عرصے کے بعد، اور وہ عرصہ کیا ہوگا، وہ پاکستانی قوم کا عرصہ اپنی جو ان کی اخلاقی پستی ہے وہ اس کے تحت و سرا میں گرا ہوا ٹائم ہوگا، اور اس ٹائم ہوگا کیا کہ یہ جو اتنا زیادہ انتظام و انصرام کیا گیا ہے یہ موبائل فونز کے ذریعے، یہ اتنا ساری چیزیں فری ہو چکی ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، اس کے اندر سے کیا پھٹنا ہے، اس کے اندر سے گند بلا نکلنا ہے، اور اس کے پیرلل جو اخلاقی جو تعلیم و تربیت ہے، جو کردار سازی کا کام ہے، وہ ہو ہی نہیں رہا، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے، نہ کوئی ایسے انڈیویجولز ہیں، نہ اس طرح کی کوئی اور چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جب ایک اتنا بڑا یلغار، آپ کو اتنی بڑی یلغار کا سامنا ہے، اس کے برابر آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے سامنے باندھتے،
اس کے سامنے اتنا بڑا جو ہے وہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ کھڑا کرتے. کاؤنٹر نیریٹو تو ہے نہیں. آپ دیکھ لیں سارے ٹیلی ویژن کے ڈراماز دیکھ لیں, یہ جو جتنی سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں, فیس بک ہے, انسٹا ہے, ٹویٹر ہے, یہ اپنا ٹک ٹاک اور سارا کچھ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اور یہ ساری کی ساری قوم کو اتنا یہ فیسینیٹ کر رہا ہے, پرٹیکولرلی ینگسٹرز کو. تو کیا اس کے برابر پہ بھی ہم پلہ اتنی زیادہ اخلاقی تربیت کا, نیکی کا اور اس طرح کے جو روحانیت کے جو کام ہیں, اخلاقیات کے جو کام ہیں, اس کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ بالکل ہی نہیں ہو رہا. اور جب بالکل ہی نہیں ہو رہا تو پھر یہ جو آپ ایک قوم تیار کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ لاوا تیار ہو رہا ہے, جس کی جو ابتدائی جو جھلکیاں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس کا پھٹنے کا جو ٹائم ہے وہ ہمارے سامنے یہ پھٹے گا, کیونکہ یہ بالکل تھنگز آر بٹوین کپ اینڈ لپس ہم دیکھیں گے. اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, آئے روز پوری کی پوری اخبارات بھری ہوتی ہیں کہ جی یہ ادھر فلاں, اس طرح کی ان یوزول چیزیں ہو رہی ہیں. تو جب سچویشن ادھر تک پہنچ جائے تو پھر کرنا یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو برابر پہ اتنا زیادہ اخلاقی انتظام و انصرام کرنا ہوگا. ایسے انڈیویجولز لے کے آنے ہوں گے کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اتنا ہیوی ویٹ ہو کہ انجن کی طرح کام کرے, اور یہ جو گند بلا کی اتنی لمبی ٹرین ہے اس کو وہ کھینچ کے لے جائے, اور کھینچ کر اس طرح کی وادی میں لے جائے جدھر اس طرح کی تربیت ہو. اور جب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا حال جو ہوگا وہ یورپ سے بھی برا ہوگا, اخلاقی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ انہوں نے تو they have put religion aside, but you are amalgamation of religion and tradition and culture and all those things. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, دوہری پنشمنٹ لگتی ہے. کیونکہ منافقت جو ہوتی ہے, منافقت کی سزا جو ہوتی ہے وہ ریجیکشن سے بھی زیادہ ہوتی ہے, کفر سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایملگمیشن ہے, تو اس کے اوپر سوچنا ہوگا اور اس کے سد باب کے لیے کچھ میئرز لینا ہوں گے. اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تباہی اور بربادی ہے وہ نوشتہ دیوار ہے. تو ناظرین, یہ اخلاقی پستی اور اس کے تدارک کے لیے ہلکا سا میں نے آپ کو یہ جو سگنل کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس ویلاگ کے اندر آپ کو تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.